بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن کریم ہم تک اس شکل میں جو ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے آیا، اس مضمون پر بات چل رہی تھی۔ کل کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، پھر آج کچھ باتیں ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ 70 صحابہ شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے، جن کو قرآن یاد تھا۔ وہ واقعہ ہے لمبا چوڑا، بخاری مسلم کے اندر ہے، آپ سبھی حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ اب جب 70 صحابہ شہید ہو گئے جو قرآن کریم پڑھنے والے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فکر ہوئی کہ بھائی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان سے قرآن کریم کے جمع کرنے کے بارے میں بات کہی کہ بھائی قرآن کریم کا جو نسخہ ہے اللہ کے نبی نے جو لکھایا ہے، وہ تھوڑا کسی کے پاس ہے، تھوڑا کسی کے پاس ہے، تو لہٰذا اس کو ایک جگہ یکجا کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہوگا حضرت ابوبکر کے بارے میں کہ وہ وہی کام کرتے تھے جو نبی کر کے گئے۔ تو وہ حضرت عمر سے بھی کہنے لگے کہ اے عمر، آپ وہ کام کرو گے جو نبی نہیں کیے، میں نہیں کروں گا، یہ کہہ کے واپس کرا دیے۔ اب حضرت ابوبکر ہی کہتے ہیں، مشکاۃ شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عمر مجھ سے اتنی مرتبہ قرآن کریم کے جمع کرنے کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر میرے دل کو شرح صدر کر دیا، یعنی میرے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی اور میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس طریقے کا کرنا صحیح ہے۔ لہٰذا نبی کے زمانے کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کو جمع کیا گیا، سب کے پاس جن جن کے پاس نسخے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کسی کے پاس چمڑے کے تھیلے کے اوپر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس جو ہے نا پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے۔ سب کو جو ہے نا جمع کیا گیا، سمجھ رہے، اور پھر سب کو جمع کرنے کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، نہایت احتیاط کے ساتھ اور جانفشانی کے ساتھ پورا قرآن کریم، یعنی پورے جو نسخے تھے وہ ایک جگہ پر اسی ترتیب کے ساتھ اور ویسے ہی لکھ دیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں، یعنی اپنی زندگی میں لکھوایا تھا، سمجھ رہے۔ یعنی نبی کے زمانے میں ہی اللہ کے نبی کہتے تھے صحابہ سے کہ یہ آیت کو اس کے بعد رکھنا، یہ آیت کو اس کے بعد رکھنا، لیکن نبی کے زمانے میں کیسا تھا کہ اس کو ترتیب نہیں دیا گیا تھا، یعنی کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ تھا، کسی کے پاس وہی پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کسی کے اوپر ہڈیوں کے پاس لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت زید نے جب سب نسخوں کو جمع کیا، سب کو منگوایا، تو کس آیت کو کس کے بعد رکھنا ہے، وہ جو ہے نا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے پورے کو ایک جگہ کلام اللہ کی شکل میں جمع کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اب یہ پورا مکمل قرآن پہلا قلمی نسخہ تھا، یہ سمجھ رہے۔ اب اس وقت بہت بڑی تعداد اسلام کے فدائی اور قرآن کے عاشق موجود تھے وہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں
عراق اور شام کے جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کی تلاوت میں بعض الفاظ کے تلفظ اور حرکتوں پر اختلاف ہونے لگا۔ اب جس سے اندیشہ تھا کہ آنے والے زمانے میں حضرت زید کے جو لکھے ہوئے قلمی نسخہ ہے اس کے خلاف کچھ مسلمان جا بجا قرآن کی تلاوت کرنے لگیں گے۔ اب اس لیے قرآن کریم کو اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دینے کے مقصد سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلمی نسخہ لکھا ہوا تھا اس کو منگایا۔ حضرت زید ابن ثابت، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سعد ابن العاص ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ جو حضرت زید نے لکھا ہوا ہے قرآن کریم قلمی نسخہ اسی کی پوری اسی طریقے سے نقل کرو۔ نقل کر کے 6 قرآن کریم تیار کیا گیا، سمجھ رہے، جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اس کو تیار کیا گیا۔ اور تیار کرنے کے بعد اس زمانے کے جو بڑے بڑے ملک تھے، ملک شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور ایک مدینے کے اندر 6 قرآن کریم لکھا گیا، اور اسی کے مطابق جو ہے کیا کہا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سب کو دیا گیا کہ آج سے اسی کے مطابق پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، اور اسی کے مطابق سننا اور سنایا جائے گا۔ تو یہ جو ہم سبھی حضرات کے پاس جو ابھی جو قرآن کریم موجود ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کریم لکھا گیا تھا اسی کو بالکل نقل کر کے اس شکل میں جو ہم سبھی حضرات کے گھروں کے اندر قرآن کریم موجود ہے وہ جمع کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن کریم کو جمع کروایا کہ نبی کے زمانے میں تو وہ چیزیں نہیں ہو پائی تھی، سمجھ رہے، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔